یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے۔ 25 تاریخ اس مہینے کی ذی الحجہ کی چل رہی ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے محرم الحرام کا مہینہ، یہ اسلامی تقویم و کیلنڈر کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور اسلامی احکامات کی روشنی میں ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں میں سے اگر تمام مسلمان اسلامی تاریخ کو یاد نہیں رکھتے تو سب گنہگار ہوں گے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسا کہ نماز جنازہ رمضان المبارک میں رکھا جانے والا اعتکاف اور نماز جنازہ جیسے فرض کفایہ ہے، ایسے ہی اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ یاد رکھنا مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اور اس کی تاریخ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ایک رائے رکھتے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک، دوسرے کنٹریز کے بادشاہوں کو، وہاں کے شاہوں کو، وہاں کے گورنروں کو، وہاں کے حاکموں کو خط لکھتے ہیں، خطوط روانہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ خط میں تاریخ متعین ہو، تاریخ لکھی جائے، تاکہ معاہدہ میں جو چیزیں طے کی جائے وہ تاریخ کے مطابق جو مدت مقرر ہو اس مدت میں وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے بہت اچھی معلوم ہوئی، کیونکہ اسلامی اعتبار سے ہجری کیلنڈر سے پہلے جو تاریخ شمار کرنے کا رواج تھا وہ کسی اہم اور خاص واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سال سے آگے اور پیچھے تاریخیں بیان کی جاتی تھیں۔ مثلا جس سال ہاتھیوں کے ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اس سال کا نام پڑ گیا عام الفیل۔ تو اب عام الفیل کے بعد جتنے سال کے بعد کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو کہا جاتا کہ عام الفیل سے 2 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش آتا تو کہا جاتا کہ عام الفیل سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو کوئی خاص، کوئی ایک ایسی بنیاد نہیں تھی تاریخ کی جو ہمیشہ کے لیے مقرر ہو جائے، ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ہجری کیلنڈر سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیلنڈر جس کو عیسوی کہا جاتا ہے، ابھی ہم جس کو سرکاری تاریخ کے نام سے جانتے ہیں، اسلام سے پہلے عیسوی تاریخ چلتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کو قبل مسیح کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا، ان کی تاریخ کے متعین ہونے سے پہلے کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو تو یوں کہا جاتا ہے کہ 50 سال قبل مسیح یہ واقعہ پیش آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ جب تک ہجری تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت تک کہا جاتا فلاں واقعے کے سال، فلاں واقعے کے سال۔ جب ہجری تاریخ مقرر ہو گئی تو اب یہ تاریخ قیامت تک کے لیے اس پر پوری امت کا اجماع ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھلی لگی تو انہوں نے اجلہ صحابہ کو جمع کیا، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، میٹنگ رکھی، اور تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے یہ بات آئی کہ اسلامی تاریخ متعین ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنے معاملات طے کر سکیں اور دینی امور انجام دے سکیں اور خلافت کے امور ہم صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے اس بات کو ضروری سمجھا اور بالآخر یہ طے ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تاریخ متعین ہو، کوئی نہ کوئی اسلامی کیلنڈر طے ہو جائے۔ چنانچہ مختلف رائے آئی۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ تاریخ متعین ہونا چاہیے، اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ کس چیز کو بنیاد بنا کر، کس واقعے سے، کس اہم واقعے سے اس تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ ایک رائے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش کی جو تاریخ تھی وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ وہ طے نہیں ہوا
کیونکہ آپ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے. کوئی ایک متعین تاریخ آپ علیہ السلام کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے یقینی طور پر کہ آپ اسی تاریخ میں تولد ہوئے. ایسا نہیں ہے. مختلف رائیں مختلف تاریخ میں ہسٹری میں آپ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9، کوئی 10، کوئی 11، کوئی 12، اس طرح کے مختلف تاریخ لکھنے والوں نے مختلف تاریخیں لکھی. دوسری رائے آئی کہ جس سال آپ کو نبوت ملی، جس کو نبوی سال کہا جاتا ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر جب سے تاریخ کا آغاز کیا جائے وہاں سے اسلامی تاریخ متعین کی جائے اور اس کا نام وہی رکھا جائے. چنانچہ اس رائے پر بھی عمل نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت نبوت ملی اس وقت ابھی اسلام کا وہ عروج، وہ زمانہ ابھی نہیں آیا تھا، بلکہ ہر مسلمان چپکے چپکے نماز پڑھنا، چپکے چپکے دین کی دعوت دینا، اس طرح کا وہاں ماحول تھا. ایک اور رائے آئی کہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے وقت وفات کو تاریخ کے لیے متعین کیا جائے. اس رائے کو بھی یوں کہہ کر رد کر دیا گیا کہ اگر آپ کے اس دنیا سے جانے کے تاریخ کو اگر مقرر کیا جائے تو پھر ہر سال رنج و الم کا، ہر سال کی ابتدا رنج و الم سے، افسوس اور صدمے سے لوگ شروع کریں گے اور نئی نئی خرافات اس میں داخل ہو جائیں گی. جبکہ جو آدمی میت کے لیے سوگ منانا، غم کرنا، کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، سوائے کسی کے عورت کے لیے اپنے خاوند کے علاوہ، اسی طرح دیگر حضرات کو 3 دن سے زیادہ شریعت سوگ اور غم منانے کی اجازت نہیں دیتی، سوائے عورت کے کہ اس کے لیے اپنے خاوند کا سوگ اور اس کی عدت 4 ماہ 10 دن رکھی گئی. اس کے علاوہ عورت کے لیے بھی دیگر رشتہ داروں کے حق میں اور دیگر لوگوں کے لیے بھی کسی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ رنج کرنا اور غم منانا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. چنانچہ آپ کی اس تاریخ کو بھی رد کر دیا گیا. ایک اور رائے آئی کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سال کو بنیاد بنائی جائے اور وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے. سب لوگوں نے اس رائے پر متفق ہوئے، یہ سوچ کر کہ اسلامی تاریخ میں اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہجرت کا عمل یہ اسلام کو فروغ دینے والا، اسلام کو تقویت اور قوت دینے والا عمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مسجد نبوی یہ پورے عالم میں اسلام پھیلانے کا مرکز بنا اور یہاں سے پورے عالم میں اسلام پھیلا. تو ہجرت کا واقعہ یہ اسلام کے عروج کا، اسلام کے بلند ہونے کا، اللہ کے کلمے کے بلند ہونے کا یہ واقعہ سمجھا گیا. چنانچہ ہجری کو بنیاد بنا کر ہجری تاریخ متعین کی گئی، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، 30ویں تاریخ، جس کو ہم سرکاری تاریخ کہتے ہیں، 622 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کی تاریخ سے ہو چکے تھے. 622، جیسے آج 2023 چل رہا ہے، تو جب تاریخ مقرر کی گئی تھی وہ 1000 تک بھی نہیں، 622 سے ہوئے دیکھتے ہیں تاریخ متعین کی گئی. اب ایک مسئلہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ہجرت کا مہینہ تو ربیع الاول ہے. اب اسلامی سال میں اس سال کی ابتدا کون سے مہینے سے ہونی چاہیے؟ ربیع الاول کو نہیں رکھا گیا، جیسا کہ ولادت کا وہ مہینہ ہے، تو وہاں سے بنیاد میں ربیع الاول کی ہجرت کو بنیاد بنایا گیا. تو اب دیکھا گیا کہ پورے مہینوں میں اللہ رب العزت کی نگاہ میں جو قابل احترام مہینے ہیں وہ 4 مہینے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منها 4 حرم. 4 کے معنی 4 حرم، اللہ کے یہاں قابل احترام یہ مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں سب سے پہلے جس کا نمبر آتا ہے وہ محرم الحرام کا نمبر آتا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے. اس کے بعد کے جو 3 مہینے ہیں اس میں ایک رجب ہے، شعبان ہے اور رمضان المبارک ہے. تو یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 200 سال پہلے سے ہی یہ مہینہ اور باقی کے 3 قابل احترام مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے. لوگ زمانے جاہلیت کے باوجود، شرک اور بت پرستی کے باوجود ان مہینوں کا خاص طور پر خیال کرتے. وہ خیال یہ کرتے کہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، جنگ، قتل و غارت گیری، خون ریزی، یہ سب ان مہینوں میں نہیں ہوتی، ان کے احترام. چنانچہ اس کو برقرار رکھا گیا ان مہینوں کے احترام کو. اور ان 4 مہینوں میں
جو سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا سمجھا جاتا تھا، اس کو بہت سارے واقعات سے فضیلت حاصل ہے۔ عاشورے کے روزے سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے اور اس کی قوم سے نجات پانا اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی مہینے میں رک گئی۔ بہت سارے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل تھی، تو اس مہینے کو اسلامی تاریخ کا بنیاد اور پہلا مہینہ اور شروع کا مہینہ قرار دیا گیا، اور اس کے بعد 12 مہینے آگے کے سب مہینوں کے نام رکھے گئے۔ بہت سارے نام پہلے سے بھی تھے اور ان کی ترتیب قائم کی گئی کہ یہ مہینے اللہ کی نگاہ میں یہ اسلامی مہینے کہلائے، پوری شریعت کی نگاہ میں اسلامی مہینے کہلائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کا کسی بات پر اجماع کرنا، اسی طرح 4 خلفاء میں سے کسی بھی خلیفہ کا کسی بات پر اجماع کر دینا، تمام امت کو اس بات پر متفق کر دینا کہ اسلام کا عمل کہلاتا ہے، اسلام کا حصہ کہلاتا ہے، اگرچہ کہ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا، کیونکہ آپ علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کر کہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے 4 خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، صرف یہی نہیں فرمایا کہ ان کی سنت کو اپناؤ، بلکہ اپنے داڑھوں سے مضبوطی سے انہیں تھامو۔ اور جو شخص خلفاء راشدین کی سنت سے اعراض کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے، گمراہی کا فتویٰ اس پر لگ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تاریخ مبارک دی گئی۔ اب یہ مہینہ اسلامی مہینہ ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ذمہ داری بنتی ہے اسلام سے محبت، اسلام سے تعلق، اسلام سے رشتے کی علامت یہ سمجھی جائے گی کہ ہر مسلمان کو یہ پتا ہو کہ یہ کون سا مہینہ اسلامی چل رہا ہے اور آج اسلامی تاریخ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تاریخ کا واسطہ حاصل کر کے اپنی تقدیری اور دنیا کے امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔